السلام علیکم ایوری ون، دس از عمر ظفر اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر والدین کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں اور یہ تربیت کس طرح ہونی چاہیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کل بحیثیت ماں باپ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کے خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے سیاہ سفید کرنا، فر انگلش بولنا اور کسی اچھی پوسٹ تک رسائی ہی ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ ہر چیز کے لیے جدوجہد بھی خوب کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بس ہمارے بچے اس دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لیں۔ اگر کوئی مقابلے کا امتحان ہے تو لاکھوں روپے لٹا دیں گے تیاری کے لیے کہ کسی طرح ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، مگر قیامت کے روز کے امتحان کے پہلے سوال کی تیاری کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ پڑھی یا نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لبرل لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ جو اصل ذمہ داری ہے نماز سکھانا اور قرآن سکھانا، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی جا رہی۔ بچے 10-12 سال کے ہونے کے باوجود صحیح نماز تک نہیں پڑھ پا رہے۔ بچوں کو انگلش انڈین گانے تو پورے یاد ہیں، مگر کلمہ یاد نہیں، درود شریف، آیت الکرسی، دعائے قنوت یاد نہیں، قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے۔ روانی سے قرآن پاک کی تلاوت تو دور کی بات ہے، نماز اور قرآن پاک جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بچوں کی بنیاد ہونی چاہیے تھی، ہم اس سے کس قدر لاپرواہ ہیں۔ بلکہ والدین سے اگر یہ کہا جائے کہ بچوں کو نماز سکھائیں یا قرآن پڑھائیں تو کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ آ جائے گا۔ مطلب جس چیز کی بچوں کو بنیادی تعلیم کہا جانا چاہیے اس طرف تو والدین کی توجہ ہے نہیں۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے بچے کی رائٹنگ ٹھیک نہیں، یا اسکول میں اچھا رزلٹ نہیں، یا مہنگے اسکول میں نہیں جا رہا، مگر بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر رہا ہے اور نماز کو قضا کر رہا ہے، اس کی والدین کو بالکل فکر نہیں ہے۔ 15-16 سال تک بچہ قرآن مکمل نہیں کر پا رہا، والدین بالکل فکر مند نہیں۔ میری والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے دشمن مت بنیں، انہیں نماز سکھائیں۔ والدین وقت دیں، اپنے بچوں کے سامنے نماز بلند آواز میں پڑھیں، پھر نماز کی کتاب سے ترجمے کے ساتھ نماز سکھائیں۔ زبانی سنیں، صرف چند دنوں میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، فجر کی نماز کے لیے بچوں کو ساتھ اٹھائیں۔ مائیں اس ڈر سے ہمارے بچوں کی نیند پوری نہیں ہوگی بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں۔ اچھا کھلانا، فاسٹ فوڈ کی فرمائشیں پوری کرنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ 9 سال کے بعد نماز کے لیے انہیں سختی سے کہنا اور پابندی کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل الٹا رواج چل پڑا ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ دعوتیں اڑانے، ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے کے لیے۔ تو پھر آپ فجر کی نماز بھی بچوں کے ساتھ ادا کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم والدین کے فرائض میں اولاد کی دینی تربیت بھی رکھی ہے، مگر ہم اس فرض کو بھول رہے ہیں۔ جب آپ نماز اور قرآن پاک کے لیے اپنا رویہ سنجیدہ نہیں کریں گے، بچے بھی سیریس نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، جو ابتدا میں ان کو سکھا دیا ساری عمر انہیں یاد رہے گا۔ اس لیے 7 سال کی عمر سے بچے کی نماز سکھائیں، چاہے وہ شرارت کر کے نماز پڑھے، مگر نماز کی پابندی کروائیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کا بچہ خود نماز کے بغیر سکون نہیں پائے گا۔ کوشش کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو 5 وقت کا نمازی اور بہترین قرآن کا قاری بنائے، کیونکہ قبر کی تیاری مہنگے اسکولوں اور انگلش سے نہیں ہوگی، نماز اور قرآن مجید کو دل جمعی سے پڑھنے پر ہوگی۔ ہمارے دین اسلام میں کسی چیز میں سختی کا نہیں کہا گیا، مگر اگر 10 سال کے بعد بھی اولاد نماز نہ پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اچھا نمازی اور بہترین قرآن کا قاری بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، نہ ہی کوئی بات کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر ضرور سوچئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دس از عمر ظفر سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔